بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹیوں کی میٹنگ ہوئی اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن میڈیا میں ایک اور جو میٹنگ ہے اس پر بھی بڑی بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ میٹنگ ہے تحریک انصاف کے چیئرمین جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب کی، علی امین گنڈا پور کی اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی جو میٹنگ ہے۔ اب یہ جو میٹنگ ہے یہ آج تو نہیں ہوئی، یہ میٹنگ کچھ دن پہلے ہوئی ہے، لیکن اس کو ڈسکلوز جو ہے وہ آج کیا گیا ہے۔ لیکن اس میٹنگ کے حوالے سے بھی بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر خان صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے تو اس میٹنگ سے انکار کیا تھا، تو بعد میں پھر انہوں نے اس کی تصدیق کیسے کر دی، تو کیا مسئلہ ہوا؟ تو یہ بہت سے معاملات ہیں، اور اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ کیا اب پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برف پگھل گئی ہے؟ تو اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ گوہر صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کو کچھ سنوانا چاہ رہا ہوں، آپ ہی کی کچھ باتیں جس سے کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں، ذرا سنیں جی۔ سیاسی قائدین کے ہمراہ آپ بھی وہاں آرمی چیف سے ملاقات میں تھے، تو کیا اتفاق رائے کسی بات پہ ہوا ہے اس چیز میں؟ نہیں، میں نہیں تھا۔ آپ میٹنگ میں نہیں تھے؟ نہیں، میں میٹنگ میں نہیں۔ بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے جو سیکیورٹی پہ، اس میں کیا اتفاق ہوا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ میری ہوئی تھی، اس کے علاوہ تمام پارٹی سے انہوں نے کی تھی، تو میں چیئرمین بیرسٹر صاحب ہی تھے۔ گوہر صاحب ہماری میٹنگ میں ڈیفینیٹلی وہ موجود تھے۔ اب اتنے دن دہاڑے میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی آپ بولیں کہ میں موجود نہیں تھا۔ میں تو کہوں گا کہ تھے، اور مجھے خود پتہ نہیں چلا کہ کیوں اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ یہ میں نے اپنے گاؤں کی اور بنیر کے آپریشن کے قصے بھی سنائے ہیں۔ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی، یہ کیا خبریں؟ نہیں، میری بالکل ملاقات نہیں ہوئی، لوگ چلاتے رہتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہے۔ تو آج عمران خان صاحب سے جب صحافیوں کی بات چیت ہو رہی تھی تو خان صاحب نے کہا جی کہ ہاں بیرسٹر گوہر خان صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے تصدیق کر دی، تو ظاہری بات ہے اب گوہر صاحب میں آپ سے سوال تو کروں گا کہ پہلے آپ نے کہا کہ میٹنگ نہیں ہوئی، پھر بعد میں خان صاحب نے تصدیق کر دی، آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں میر صاحب، واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو اس بات کا ایک بیک گراؤنڈ سا بتا دیتا ہوں۔ جس طرح کے مختلف لوگ مختلف قسم کے کہتے ہیں، کسی نے تو یہیں تک چلایا، گوہر خان گیا ہیلی کاپٹر پہ گئے اور ساری، اور یہی میرا خیال ہے لوگوں کے شکایات رہتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہماری میٹنگ ضرور تھی پشاور میں، علی امین صاحب ہی نے کہا تھا اور میں اس میٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا، لیکن اس کو کیا ڈسکلوز کرنا ہے، اس کی کیا کنٹینٹس ہے، میں تب کرتا ہوں جب میں خان صاحب سے بریفنگ لیتا ہوں، خان صاحب کو اپڈیٹ کرتا ہوں، خان صاحب کو ساری بات بتاتا ہوں، اور خان صاحب کے انسٹرکشن میرے پاس ہوتا ہے، کیونکہ میں جب بھی جاتا ہوں کسی میٹنگ کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے تو میں ایز اے نامنی کے طور پہ جاتا ہوں اور خان صاحب کے ہدایات کے مطابق کرتے ہیں۔ تو آج انہوں نے خود ڈسکلوز کیا تھا، اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ ہم نے کہا دیر از نتھنگ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نے صرف اتنا کہا کہ آپ کی میٹنگ ہوئی ہے، نہیں، انہوں نے کہا دو تین چیزیں، کوسچن انہوں نے کہا جی کہ اچھی بات ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، ملک کے لیے بہتر ہے، یہ ملاقات، ایسی ملاقات بڑی خوش آئند ہے، تو انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ میر صاحب، ایکچوئل پرابلم یہ ہے اختلافات لوگ اتنا زیادہ کر دیتے ہیں، اور لوگ جو بیچ میں پڑے ہوتے ہیں ادروائز وہ نہیں چاہتے، اور اسپیشلی یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دراڑ اور خلیج ہو بٹوین پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ نہ کوئی قریب آ جائے اور ایسی دراڑیں پڑی ہو کہ اگر ایک ملاقات تک بھی ہو جائے تو آپ ان کو بھی ڈسپیوٹ کریں۔ تو یہ اچھا، اس میں جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں ان کی بات چیت سے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ آپ اسی میٹنگ میں موجود تھے کہ جس میں وہ بھی تھے اور اس میں اور بھی لوگ موجود تھے، ہمیں تو آپ اس میں نظر نہیں آ رہے، جو تصویر جاری ہوئی ہے اس میں تو آپ نہیں ہیں۔ تصویر میں نہیں آیا ہوگا، ہماری میٹنگ ہوئی تھی، ایک انٹریکشن ان کے ساتھ ہمارا ضرور ہوا تھا، لیکن میرے اور علی امین صاحب کے جو لوکل ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ تھے اور کرم والے باتیں تھی پہلے، اسی پہ تو ہماری ایک آپ کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک علیحدہ میٹنگ ہوئی، میٹنگ ہماری ہوئی ہے، لیکن ہماری یہ ان موضوعات پہ ہوئی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، آپ کا تعلق بھی کے پی کے سے ہے جی، اور ہمارے جو الائنس ہے ان کا بھی کچھ تحفظات ہے، تو ہماری میٹنگ ہوئی ہے، کچھ باتیں ہوئی۔ تو یہ جو کچھ حکومت کی شخصیات کہہ رہی ہیں
کہ جی اس میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، یہ بات درست ہے؟ میر صاحب وی کیپ اٹ ٹو دا میٹنگ. اگر میٹنگ آ جاتی ہے لوگ بیٹھتے ہیں تو ساری چیزوں کا سیاست سے تعلق ہے، لیکن ابھی تک تو ایک میٹنگ ہوئی ہے. ایک میٹنگ میں تو نہ آپ کوئی ڈائلاگ کر سکتے ہیں، نہ بات کوئی اٹھا سکتے ہیں، کوئی ویسی بات نہیں کر سکتے ایکسیپٹ یہ کہ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس میں صرف لا اینڈ آرڈر پہ بات، لا اینڈ آرڈر پہ ہماری بات ہوئی ہے کچھ، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے کہ اچھی گفتگو ہو جائے. تو جو لوگ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے، مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر خان نے کوشش کی سیاست پہ بات کرنے کی. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. وہ جو خبر انہوں نے چلائی ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں سیاست پہ بات کروں، اور مجھے جواباً یہ کہا گیا کہ نہیں جی سیاست پہ آپ وہ والی بات کرو، کوئی ایسی باتیں آئی نہیں ہے. اچھا، یہ جو میٹنگ آپ کی ہوئی ہے یہ عمران خان صاحب کی اجازت سے ہوئی ہے؟ ہماری میٹنگ ہر جو ملاقات ہوتی ہے تو علی امین صاحب وہ کرتے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ خان صاحب کی بڑے اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے. اور علی امین صاحب نے پہلے بھی آرگنائز کیا تھا جرگا کا، اور کے پی ہاؤس میں ہوا تھا، اور علی امین صاحب اس وقت آئے تھے. بلکہ 15 نومبر کے بعد جو 4 اکتوبر کا یہاں ہوا تھا، تو اس کے رائٹ اب دا نیکسٹ ڈے یہ آل پارٹیز کانفرنس تھی جس میں محسن نقوی صاحب بھی آئے تھے، اور فوراً وہ جرگا ہو گیا تھا. تو علی امین صاحب آن اینڈ آف ضرور وہ کرتے ہیں اپنے صوبے کے لیے. تو ایسی ملاقاتوں میں وہ مجھے ضرور انوائٹ کرتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ شرکت کروں. اچھا، اگر آپ خود ہی بتانا پسند کریں، میں نے تو سوال کرنا نا کہ یہ جو آپ کی اور علی مین گنڈا پور صاحب کی میٹنگ تھی آرمی چیف سے، اس میں اور فوج کی طرف سے کون کون سے اعلیٰ افسران شریک تھے؟ میر صاحب میں کہتا ہوں میں فی الحال اس کو ٹو دا میٹنگ ہی رکھوں گا. چلے ٹھیک، یہ مختصر سی بات ہے، میٹنگ تک رکھوں گا، لیکن میٹنگ تک ہم رکھے تو بہتر. اچھا، اب یہ بتائیں کہ جو آج مذاکرات ہوئے ہیں آپ کی پارٹی کے اور حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے، جو آج مذاکرات ہوئے ہیں اس پر رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ تبصرہ کیا ہے. میں تبصرہ کہوں گا، اعتراض کا لفظ نہیں استعمال کرتا. تو سنیں رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ڈیٹ واپس کیا جائے، اس سے وہ جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں. کسی مقدمے کی کوئی ایف آئی آر نمبر نہیں دیا، اور نہ ہی کسی پولیٹیکل ورکر کا نام دیا ہے. ان کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کو لسٹ دیں گے ان لوگوں کی جن کو ہلاک کیا گیا، جو مسنگ پرسن ہیں ان کے ہم آپ کو ایڈریس دیں گے. آج 2 مہینے بعد بھی اگر یہ نہیں دے سکے، جن کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے یہ ثابت کرتا ہے پراپیگنڈا کرنے کے علاوہ یہ اور کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرتے. تو رانا صاحب نے کہا ہے جی کہ یہ پروپیگنڈا کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، اور انہوں نے نہ مسنگ پرسنس کی لسٹ دی ہے، نہ ہی جو لوگ ان کے جہاں بھاگ ہوئے ان کی لسٹ دی ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ بیرسٹر گوہر صاحب؟ میر صاحب خاص کر جو رانا صاحب کو میں نے سنا ہے تو مجھے اس کی اس پریس کانفرنس سے اور ان کی گفتگو سے فرسٹ ٹائم مایوسی ہوئی ہے، بیکاز جن کا اس طریقے سے ان کا رویہ ہمارے ساتھ رہا ہے ان دنوں میں، اور وہ کوشش رہا ہے، تو ان کی بھی ایک کوشش تھی کہ سارے مسائل کا کوئی حل ڈھونڈا جائے. کیونکہ آپ ماضی میں رانا ثناءاللہ صاحب کی بڑی تعریف کرتے رہے ہیں کہ یس کہ وہ ان کا ہمارے ساتھ اچھا تھا کہ، اور ان کی کوشش بھی یہی تھی کہ جی اس مسئلہ کا سارا حل ڈھونڈا جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ان رائٹنگ مانگتے اور ان رائٹنگ دیتے، ہم نے تو کہا تھا کہ آپ کے مطالبات 2 بڑے مختصر ہے اور رائٹنگ میں دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ ویسے بھی ڈاکومنٹ ہو گئے تھے، جو منٹس میٹنگ کی بنی تھی تو اس میں بھی وہ ڈاکومنٹڈ تھے. لیکن انہوں نے اگر مانگے کہ ان رائٹنگ، اور ہم نے دیا، اور ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ ان بیک گراؤنڈ میں ہم ان مطالبات کے لیے بیٹھے ہیں. مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ ڈفرینسز اور اس کا سکوپ یہ ان کو واضح کر دے. کتنے بڑے ڈفرینسز کے بعد ناؤ آپ ہم بیٹھے ہیں، لہٰذا آپ اس تناظر میں یہ سارے پولیٹیکل ورکر کو بھی ریلیز کرے، اور ان 2 ایونٹس پہ آپ جو ہے کمیشن بھی بنا لے. تو اگر رانا صاحب کو کوئی اعتراض تھا تو رانا صاحب کو انتظار کرنا چاہیے تھا. جب وہ جواب دیتے تو اس سے ایگریسو جواب دیتے، نو ایشو، دین وی ووڈ ہیو پروسیڈڈ فردر. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کوشش کرنے چاہیے کہ مذاکرات کسی صورت ڈیریل نہ ہو جائیں. اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر کل 17 جنوری کو اگر جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو سزا سنا دیتی ہے تو مذاکرات ڈیریل نہیں ہوں گے؟ بڑا ہی انفارچونیٹ ہوگا میر صاحب کے خان صاحب کو یہ سزا سنائیں گے، اور خاص کر بشرا بی بی کو اگر سنائیں گے. القادر ٹرسٹ پوری دنیا کو معلوم ہے، ایک ٹرسٹ ہے،
اس میں خان صاحب بینیفیشری نہیں ہے, وہ اونر نہیں ہے, وہ ٹرسٹی ہے, مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہے, گورنمنٹ کو لاس نہیں ہے, یہ پیسے ill gotten منی نہیں ہے. گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ دیٹ از دا کیس, گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ سرکار کا لاس نہیں ہوا. آج بھی ایز وی اسپیک سرکار کی طرف سے ایک پیج کا اپلیکیشن وہاں نہیں پڑا ہوا کہ یہ پیسے ہمارا لاس ہوا ہے اس مد میں اور یہ ہمیں ملنے چاہیے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا. بٹ خان صاحب کی جو ہدایات ہیں ہم پھر بھی چاہیں گے کہ آگے بڑھے, لیکن اس سے بدنیتی ضرور واضح تو نظر آئے گی کہ میٹر کو الجھانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا سلجھانے کی طرف. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم وکٹم ہیں, ہم مظلوم ہیں, اور اس کے باوجود ہم بیٹھے ہیں کہ وہ بات بھی کرے اور ڈائلاگ کی طرف بھی راضی ہے اور مانگ بھی رہے, تو صرف جوڈیشل کمیشن مانگ رہے اور رہائی مانگ رہے. تو ایسی سرکمسٹانسز میں اچھا, یہ جو آپ نے آج تحریری طور پہ جو آپ کی مذاکراتی کمیٹی نے حکومت کو جو ڈیمانڈز لکھ کے دی ہیں, ڈیمانڈز آف پی ٹی آئی فار دی پرپز آف نیگوسیشن, اس میں میری ایک آبزرویشن ہے جی ضرور, اور سوال ہے کہ بڑی آپ نے نرم زبان استعمال کی ہے. اس سے پہلے جو آپ کا موقف تھا وہ بڑا سخت تھا. آپ اس میں جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں واز دیئر فائرنگ آف لائیو ایمونیشن اینڈ ادر فارمز آف فزیکل اسالٹ آن دی پروٹیسٹرز ان اسلام آباد, اف سو ہو آرڈرڈ دی یوز آف live ammunition and other violent actions against the protesters? To what extent was the use of force excessive? If so, who was responsible for the excessive use of force? تو اس میں لگ رہا ہے کہ آپ شور نہیں ہیں. نہیں میر صاحب, یہی تو یہی اگر میں پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا تو اسی کو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا کہ رانا صاحب کو بالکل اس پہ آبجیکشن ہی نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اتنے فیئر ہو کر کے کہا ہے کہ اگر ہم دونوں پارٹی بیٹھتے ہیں اور ٹی او آر ہم تو یہ کر رہے ہیں اور ہم ان کو دے رہے کہ کرے, تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی فائرنگ ہوئی اور یہ ہوئی اور اتنا ہوا. ہم نے کہا اگر فائرنگ ہوئی ہے تو اس لیے یہ ٹی او آر تو ہم نے اسی طریقے سے تو رکھے ہیں. اچھا, یہ آپ نے لیگل ریکوائرمنٹ کے طور پہ اس طرح کی ہیں کہ اگر آپ ہیں تو آپ پارٹی کو یہ دے دیں اور وہ کمیشن ڈٹرمن کرے کہ ہوا کیا ہے. اچھا جی, تو اب اس میں جو آپ کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں کئی لوگ جو ہیں ان کے بارے میں جانتا ہوں. مثلا حکومت کی مذاکراتی کمیٹی میں اسپیکر صاحب ہیں یاز صادق, اسحاق ڈار صاحب ہیں, عرفان صدیقی صاحب ہیں, رانا ثناءاللہ, راجہ پرویز اشرف, نوید قمر, ڈاکٹر فاروق ستار, اعجاز الحق اور خالد حسین مکسی. آپ کی جو ٹیم ہے اس میں عمر ایوب صاحب ہیں, علی گنڈا پور صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, سلمان اکرم رایا صاحب ہیں, صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ ناصر آباد. اس میں جو سلمان اکرم رایا صاحب ہیں وہ ایک بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں. جی بالکل ہیں, آپ کی طرح. جی تھینک یو, وہ ہے بالکل اچھا وکیل ہے. اچھا, اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ جو سب لوگ ہیں یہ مختلف تقریروں میں, پریس کانفرنسوں میں, ٹی وی شوز میں یہ فگرز دیتے رہے ہیں مختلف, جی یہ کہتے رہے ہیں جی گولیاں چلائیں. عمر ایوب صاحب نے تو ہمارے شو پہ کہا کہ مشین گن چلائی گئی. جی, وہ کوئی ذکر ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہا. وہ یہی تو ریزن ہے میر صاحب. مطلب ہم نے اگر یہ کہا کہ اتنی چلائی گئی ہے اور ہم ٹی او آر اس کا بنائے تو کمیشن اس میں سے کیسے باہر آئے گا؟ اس لیے ہم نے کہا کیا گولی چلائی گئی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ تھا, کس نے آرڈر کیا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ٹی او آرز ہے یا ہمارے جو ان رائٹنگ انہوں نے مطالبات دیے ہیں وہ بڑے فیئر ہے اور امپارشل ہے اور دونوں پارٹیز کے اس کو دیکھ کر کے کیا ہے. اچھا, کیونکہ جب آپ بنا رہے تو آپ نہیں کہتے کس نے فلاں نے فلاں کو مارا, آپ کہتے ہیں فلاں کو کس نے مارا. آپ بھی وکیل ہیں اور رانا ثناءاللہ صاحب بھی وکیل ہیں. اب آپ کی بات میں وزن نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ایکچولی یہ ٹی او آر سجیسٹ کیے ہیں. ٹی او آر ہم نے سجیسٹ کیے, یہ بھی اس میں سجیسٹ کرے, اور ہم نے کوئی ایسا بھی نہیں کیا جو ہمارا سٹینس نہیں ہے. یہ ایسا یہ ٹی او آر ہے, ٹرمز ہے جو ڈٹرمن کرنا ہے کمیشن. اچھا, اب آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے. آپ ایک وکیل کے طور پہ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے ٹی او آر سجیسٹ کیے ہیں, لیکن آپ کی طرح رانا ثناءاللہ صاحب بھی وکیل ہیں. جی, وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہ آپ نے اس میں وہ باتیں نہیں کی جو آپ پہلے کرتے رہے. تو کیا وہ مذاکرات کو ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھو مذاکرات اس کو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اور وسیع کرے. اس میں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میں مسنگ بندوں کا ذکر کریں. ہم نے دو مطالبات رکھے. ایک مطالبہ یہ ہے کہ سارے پولیٹیکل جو اسیران ہیں ان کی آپ رہائی کریں. 9 مئی کے بعد جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں یا کنوکٹ ہوئے, جیلوں میں کنفائن کیا گیا, ان کی ایک ہمارے پاس ہے کہ یہ آپ کر دو. باقی اوورآل تو ہم نے مطالبہ ہی نہیں کیا. ان کے ساتھ ساری لسٹ ہے. اگر ہم نے رکھا ہے کہ جی کتنے لوگ مسنگ ہے, کتنی کی ڈیتھ ہوئی ہے, کتنی لوگ انجرڈ ہے, وہ تو کمیشن خود ڈٹرمن کر لے گا. ہم اگر دیں گے ان کو کہ جی ہمارے پاس اتنے ہیں تو ہمارا فگر ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ویسے آپ کے پاس کوئی اپنی اتھینٹک فگر ہے کس چیز کی؟
مسنگ پرسنس کی اور یہ سب کورس ہمارے پاس مسنگ فگر ہے. جو لوگ مرے گئے تھے وہ ہم وہ کر چکے ہیں, بتا چکے ہیں کہ پہلے 12 تھے, پھر اس میں سے ایک زخمی میں تھے, اس زخمیوں میں سے 2 مرے تو 14 ہو گئے ہیں. وہ کورٹ کے سامنے. تو یہ آپ کی پارٹی کی آفیشیل فگر 12 ہے؟ نہیں, ہماری جو آفیشیل فگر ہے وہ 14 کی ہے, جو اس میں جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اضافہ ہوا ہے. اور باقی جو ہمارے مسنگ ہے, اس مسنگ لسٹ میں سے ہم نے کہا تھا کہ اگر ہماری مسنگ لسٹ میں سے جو سکورز مسنگ ہے ان میں سے اگر کوئی ہمیں کنفرم ہوا کہ وہ بھی اس کی وہ ڈیڈ ہے تو وہ انکلوڈ کریں گے. اچھا, میں سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ جو فگرز ہیں ان میں کافی تضادات پائے جاتے ہیں, مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. ذرا دیکھیں, 278 لوگ انہوں نے سیدھے گولیاں مار کے شہید کیے. وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں. ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں. ہم وہ بات کریں گے جو کہ مصدقہ آئیڈینٹیفائڈ, جن کے جنازے ہو چکے ہیں, تدفین ہو چکی ہے, پکٹوریل ویڈیو ایویڈنس ہے, وہ 12 کی ہے اس وقت. 11 کی اموات کی جو ہے نا وہ کنفرم خبر ہے ہمارے پاس, باقی ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں سے کم از کم 20 افراد شہید ہوئے. تو ایک فگر ہے 278, پھر آئی 20, ابھی آپ 14 کہہ رہے ہیں, ایک 11 ہے. تو 12 کی انیشلی جو فگر تھی وہ 12 جو ہوئے تھے دوسرے تیسرے دن. سلمان صاحب جو کہہ رہے ہیں 20, یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہماری لسٹ بن رہی تھی, جو ڈیٹا کلیئر نہیں ہوا تھا کہاں ہے, تو یہ شاید اس وقت کی ہے. 278 کا ہم نے نہیں کبھی بھی فگر پارٹی نے نہیں دیا, سیکٹری انفارمیشن نے کبھی نہیں دیا, ہم نے کبھی نہیں دیا, ہمارے آفیشیل ڈیٹا پہ کبھی نہیں آیا. ہماری یہی فگر ہے جس کو آپ نے کوٹ کیا. اچھا, اب یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کی آفیشیل فگر 14 ہے, اب 14 ہے جی 14 ہے, تو آپ جب اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو ان 14 افراد کے نام, ولدیت, ایڈریس وغیرہ آپ دیں گے؟ یہ سب کورس ہمارے پاس ہے, سارا کچھ ہے, سب ای ٹو زی موجود ہے, تو کورٹ میں بھی ہم نے سبمٹ کیا ہے, تو اس سے دیر از نو ڈینائل آف دی فیکٹ. اب ایک بڑا اہم سوال ہے, اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے جی, اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی انکوائری جو ہے وہ 2 ہفتے میں یا 10 ہفتے میں مکمل ہو جائے گی اور پھر اس کی رپورٹ بھی منظر عام پہ آئے گی؟ میر صاحب یہ بہت سیریس ایشوز ہے, اور 2 قسم کی رپورٹیں آ جاتی ہے. کچھ ایسی رپورٹیں بھی ہوتی ہیں, کمیشن آج تک جو بنی ہے وہ حکومت کی انٹرنل معاملات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کہاں حکومت فیل ہو گئی, کہاں وٹ وینٹ رانگ, اور وہ رپورٹ حکومت اپنے لیے رکھتی ہے تاکہ اپنی اصلاح کر سکے. کچھ ایسی رپورٹیں ہوتی ہے کہ وہ پبلک کی جاتی ہے, جس طرح کمیشن کی کئی ساری رپورٹیں بنی تھی جی, مختلف وقوعوں پہ رپورٹیں بنی تاکہ وہ ڈسکلوز بھی ہو گئی ہے. تو اس میں اگر ہم بیٹھیں گے تو اس میں سارا کچھ ہوگا. ایک یہ بھی ہوگا کہ وہ رپورٹ کتنے دنوں میں آ جائے, یہ بھی ہوگا کون اس میں ممبر ہوں گے, اور وہ رپورٹ جہاں کمیشن بیٹھے گا وہ کہاں بیٹھے گا, اور کتنے دنوں میں کنکلوڈ ہوگا. اور وہ obviously جو رپورٹ آئے گی وہ پھر کمیشن پہ وہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ اس کی رپورٹ دیکھو پہلے وہ کیا کرنا چاہتا ہے. وہ پارٹیز کو دینا چاہتا ہے اور پارٹیز کی ثوابدید پہ چھوڑتا ہے کہ اس کو ڈسکلوز کرے, یا کمیشن یہ ہولڈ کرتا ہے کہ نہیں اس کو فار دس پرپز اس کو استعمال کرے. اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا, نہ 9 مئی کے واقعات پہ نہ 26 نومبر کے واقعات, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ خان صاحب نے بڑا کلیئر کیا ہوا, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایٹ لیسٹ کمیشن کی طرف آگے نہیں بڑھتے تو پھر تو کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی. ہم نے تو 2 مطالبات کیے ہیں, اگر ایک مطالبہ آپ نہیں کرتے تو باقی رہ جائے گا اسیران کی رہائی. تو ایک کے لیے تو میرا نہیں خیال اپروپریٹ ہوگا آگے بڑھنا. ہم نے یہی کہا کہ آگے میٹنگ کریں گے پرووائڈڈ آپ اپنا ولنگ شو کرے کہ یس یہ کمیشن بنتے جا رہا ہے. اب ایک ہفتے میں جواب دیں گے تو ایک ہفتے کے بعد دیکھیں گے کہ حکومت کا کیا. لیکن آج تو رانا ثناءاللہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے تو حکومت کا جواب واضح ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. یہ بے شک وہ لکھ کر کے دے دے, جس طرح ہمیں کہا تھا کہ آپ ان رائٹنگ لکھ کے, تو یہ ان رائٹنگ لکھ کر کے دے دے. تو جس وقت اگر انہوں نے ان رائٹنگ لکھ کر کے دیا کہ اس پہ کمیشن سرے سے بن ہی نہیں سکتا یا کچھ ہوا تو پھر آگے دیکھیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ مذاکرات کا سلسلہ چلے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ مذاکرات کا سلسلہ چلے گا. خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ اگر آپ ولنگنس آپ کی نہیں ہے کہ آگے مذاکرات چلیں گے, کمیشن بنے گا, اور اگر آپ کہیں کہ یس کمیشن بنے گا, ٹی وار ہم نے تو یہ کرنے, ججز پہ ہم نے ایگری کرنا ہے کون جج بنے گا, تو پھر تو میٹنگ ہو سکتی ہے کہ آگے کی طرف بڑھے. جی وہ کرو, آؤ بیٹھیں, آج بیٹھتے ہیں, ٹی وار تو یہ کرتے ہیں, آج بیٹھتے ہیں, ان میں ججز کو لگاتے ہیں. تو یہ تو ایک میٹنگ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ سرے سے کہیں کہ گور صاحب آپ ایک بہت پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں, مجھے آپ کا پہلا الیکشن بھی یاد ہے قومی اسمبلی. جی آپ بالکل, آپ ادھر گئے بھی تھے ماشاء اللہ, آپ نے بڑے ووٹ لیے تھے اس میں, اس وقت آپ پی ٹی آئی میں نہیں تھے. آج جو حکومت کی مختلف جو شخصیات نے پریس کانفرنسز کی ہیں
میں نے رانا ثناءاللہ صاحب کی تو آپ کو سنوا دی، ان سے پہلے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بانی چیئرمین ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس میں ان کے لیے مشکل ہوگا نکلنا، بیکاز کرپشن کی بھی ہے، وہ ڈیل کا کوئی نہ کوئی کر رہے ہوں گے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بات چیت کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار تھوڑا اوپر سے پریشر رکھو مگر اندر سے کوئی مجھے نکالو یہاں سے، میں نہیں بھگتنا چاہتا، یہ میرے سے غلطی ہو گئی۔ اچھا، اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہو تو حکومت کا ترجمان انفارمیشن منسٹر وہ یہ کہے گا کہ عمران خان دراصل ڈیل کرنا چاہتا ہے، اوپر سے وہ پریشر رکھنا چاہتا ہے، اندر سے وہ کہہ رہا ہے یار مجھے ادھر سے باہر نکالو، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کے ساتھ آپ کے مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو غیر سنجیدہ لینگویج نہیں استعمال کرنے چاہیے اور سیریس ہو کر کے کرنا چاہیے، اور اس لیے میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر حکومت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے گی، کھلے دل کے ساتھ بیٹھے گی، نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے گی اور اس نیت کے ساتھ بیٹھے گی کہ ایک دوسرے کو سنے، تو مسائل کا حل نکل آ سکتا ہے اور اس کا بھی نکل آ سکتا ہے۔ لیکن خان صاحب کی طرف سے واضح ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں تھرو کوٹ آؤں گا، میر صاحب ہی ہیز ڈن نو رانگ، ہی ہیز کمیٹڈ نو کرائم، ہی از انوسنٹ اینڈ ہی از گونا کم آؤٹ ایز اے فری مین۔ لیکن عطاء اللہ تارڑ صاحب کہتے ہیں، یہ اس کی بھول ہے، وہ عطاء اللہ تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ ہے، اس کے خلاف بھی فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ ان کا آفیشیل بیان ہے۔ خان صاحب نے کہا جدھر آپ چلانا چاہیں آپ چلائیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اب کمیشن بنائیں اور آگے بڑھیں۔ کمیشن کا مطالبہ ابھی بھی ہے، جو یہ ٹرائل چلا رہے ہیں آلریڈی چلا رہے ہیں، ایک اڈیالہ جیل میں ورنہ امیہ والے بھی کیسز چل رہے ہیں، باقی بھی کیسز چل رہے ہیں، 200 کیسز ہے، 5 دنوں میں 3 سزائیں دی، کنوکشنیں دی 30 سال کی سزا دے دی، وہ بھی عدالتوں نے ختم کی۔ اعلیٰ عدلیہ پہ ہمیں یہ اعتماد ضرور ہے کہ یہ بیس لیس کیسز ہے، یہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن ہے اور یہ میڈ اپ کیسز ہے۔ جس طرح القادر والی کیس کو دیکھیں جس میں ٹرسٹی کو آپ وہ کر رہے ہیں کہ آپ نے لاس کاز کیا یا آپ نے بینیفٹ لیا، جو کبھی اونر نہیں بنتا اس پراپرٹی کا، اس یونیورسٹی کا کبھی بھی اونر نہیں بنتا، آپ اس کو بھی پراسیکیوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل غلط ہے پولیٹیکلی، اور یہ وہ لوگ زیادہ تر کہہ رہے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کرے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے اور رول آف لا۔ اور جو لوگ خاص کر جو لوگ چیٹر ہیں، آج بھی خان صاحب نے کہا کہ جو چیٹر ہیں وہ کبھی کمیشن نہیں بناتے، بیکاز ان کو نیوٹرل امپائر نہیں پسند آتا، کہ وہ یہ چاہتے یہی ہے کہ کچھ ایسا کام ہو کہ وہ اس میں سے انہی کی وہ سیر ہے۔ یہ جو عطاء اللہ تارڑ صاحب جو کہ حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے آج دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب نے اوپر سے پریشر رکھا ہوا ہے، اندر سے وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں یار خدا کے لیے مجھے نکالو جیل میں سے۔ بالکل نہیں، خان صاحب سے آج تک ہماری یہی تو ساری دنیا کہہ رہی ہے، اور میرا خیال ہے وہ سارے مخالفین یہی سوچ رہے تھے، جو کہتے تھے 2 ہفتے نہیں گزارے گا، مہینہ نہیں گزارے گا، پھر کہہ رہے تھے جی یہ گرمی نہیں گزار پائے گا، سردی نہیں گزار پائے گا، وہ سارا گزار کر کے آیا ہے اور آج بھی بیٹھا ہوا ہے جیل میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 100 سال بھی گزارنے کو تیار ہوں، وہ کمپرومائزز ان چیزوں پہ نہیں کروں گا، رول آف لا پہ نہیں کروں گا، اپنے ملک پہ نہیں کروں گا، خودداری پہ نہیں کروں گا۔ یہ انہوں نے کہا ہے میں 100 سال گزاروں گا، بالکل انہوں نے اوپنلی کہا کہ میں، اس کا مطلب ہے وہ باہر ہی نہیں آنا چاہتے؟ نہیں، وہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ڈیل کر کے نہیں آنا چاہتا، ادروائز وائی شوڈ خان صاحب بی ان جیل ان دا فرسٹ پلیس؟ آئی مین آپ کس کیس میں؟ آپ کہتے ہیں عدت والا، آپ کہتے ہیں توشخانہ والا، آپ کہتے ہیں سائفر والا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی القادر والا، آپ بتائیں کون سی؟ آپ کے پاس کچھ بھی اور نہیں ملا، بیکاز ہی ہیز ڈن نو رانگ، ہی ہیز کمیٹڈ نو کرائم۔ تو یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ تک گئے، وہ تکے نہیں، لیکن ان کی شوڈ نیور بی ان جیل، لیکن وہ ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے، اور وہ کہتے رہیں یس پولیٹیکل پریزنر کی رہائی ہونے چاہیے، میں ڈیل نہیں کر رہا، میں لیگل پروسیس فالو کر کے آؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن جب علیمہ خان صاحبہ للکار کے کہتی ہیں کہ ہمت ہے تو عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں کنوکٹ کر کے دکھاؤ، سزا دے کے دکھاؤ، تو یہ للکارہ مارنا جو ہے یہ صحیح ہے؟ نہیں، دیکھیں ایک ٹرائل چلایا ہے اور اس میں انہوں نے کنکلوڈ کرا لیا ہے، اور پھر ایک امپریشن دی جاتی ہے کہ شاید وہ سب پرپس کے لیے ہماری طرف سے اس کی کنوکشن ہے یا ڈیلے ہے یا کچھ اور پرپس ہے، تو اس کو ایکسپیل کرنے کے لیے خان صاحب نے کہا کہ آپ نے اگر کل سنانا ہے تو آپ اپنا فیصلہ سنا لیں۔ اچھا جی، ایک وقفے کے بعد بیرسٹر گور خان صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ گور صاحب ایک سوال بڑا ضروری ہے کہ آج جب آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ فلاں کو ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کا انویٹیشن مل گیا، فلاں کو مل گیا، آپ کو ملا یا نہیں ملا، تو راجہ صاحب نے کہا کہ جی ہمارے بھی 20 بندوں کو حلف برداری میں شرکت کا ملا ہے لیکن ہم جا نہیں رہے۔ تو ویسے آپ بتائیں گے کہ آپ کو انویٹیشن ملی ہے اور کون کون جا رہا ہے؟
نہیں، مجھے کسی ایسے انویٹیشن کا علم نہیں ہے، اگر اس کے علم میں ہو تو شاید ہوگا، لیکن ٹرمپ کے انویٹیشن میں بلانا یہ پیورلی ان کی جو کمپین ہوتا ہے وہ ان کمپین کا کام ہوتا ہے، وہ کس لوگوں کو بلاتے ہیں، اور وہ تو بڑا اوپنلی ہوتا ہے، اٹس اے روٹین پریکٹس. تو ہمارے پاس مجھے کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈونیشن دے کے بھی لے بھی چلتا ہے. یس، اکثر وہ کر دیتے ہیں، اور بڑے ساری دنیا آئی ہوئی ہوتی ہے اور سب کو کرتے ہیں. سر روٹین پریکٹس یہ کوئی آفیشیل کیپیسٹی میں نہیں کرتا، نہ یو ایس ایمبیسی کرتی ہے، نہ یو ایس کا ایڈمنسٹریشن کرتا ہے. یہ پیورلی وہ جو ان کا الیکشن کمپین ہوتا ہے وہ کمیٹی کا. تو جو امریکہ میں آپ لوگوں کے بہاف پہ لابنگ کر رہے ہیں لوگ، وہ جائیں گے وہاں پہ؟ اگر وہ لوگ جاتے ہیں وہ تو سٹیزن ہے. obviously جو امریکن ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے وہ وہاں امریکن سٹیزن ہے، وہ اپنے پالیٹکس کرتے ہیں اور اپنے ملک کے حساب سے کرتے ہیں، اور اپنے وہاں مختلف کوئی کسی بھی پارٹی کے ساتھ جس کا ایک لگاؤ ہے اور ایفیلیشن ہے وہ اس میں جاتے ہیں، تو وہ جائیں. اچھا، 2024 میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے 2-3 دفعہ اس امید کا اظہار کیا کہ بہت جلد عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے، لیکن آپ کی امید جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی. اب 2025 میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان صاحب 2025 میں رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ 2025 جو ہے تبدیلی کا سال ہے انشاءاللہ. اچھا، انشاءاللہ تعالی. اور عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا تبدیلی ہوگی انشاءاللہ تعالی. میر صاحب جس وقت خان صاحب باہر آئیں گے انشاءاللہ تعالی آپ عوام میں خوشی کی لہر دیکھیں گے، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا ملک اس وقت جو ہے وہ امڑ آئے گا. پوری دنیا دیکھے گی، پاکستان دیکھے گا، لوگ آئیں گے، لوگ اتنے خوش ہوں گے، اور میں بھی خوش ہوں گا، آپ بھی خوش ہوں گے، ساری دنیا. اس کی ایک ریزن ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس کو ختم ہو، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ کاؤنٹ ہو، لوگ یہ چاہتے ہیں ہمارا عدلیہ آزاد ہو، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پارلیمان مضبوط ہو، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام ہو. خان صاحب کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور لوور طبقے کا جو کبھی کسی دل کا لالچ نہیں رکھتا کہ مجھے سیٹ ملے گی، مجھے ٹکٹ ملے گا، مجھے کوئی عہدہ ملے گا، پر ان کا یہ خیال ہے خان صاحب آئیں گے تو ملک میں استحکام آ جائے گا، اور سب کے لیے ملک میں پاکستانیوں کے لیے خوشی آئے گی. اچھا، اب آپ نے کہا کہ تبدیلی آئے گی اور پاکستانیوں کے لیے خوشی آئے گی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں اور آپ کے پاس میجورٹی بھی نہیں ہے، تو کیسے ہوگا سب کچھ؟ جہاں تک مینڈیٹ کا تعلق ہے تو وہ ہم نے کہا ہے، مینڈیٹ پہ ہمارا ایک پلی ہے، اور ہماری جو اس وقت 80 کے قریب ہمارے پٹیشن ہے ہائی کورٹوں میں پینڈنگ ہے، اور ٹرائیبیونل میں آج تک فیصلے نہیں ہوئے. لا یہی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ود ان 4 months فیصلے کرو، بٹ انفارچونیٹلی 1 سال ہونے کے باوجود کوئی فیصلہ نہیں آیا. وہ بھی فیصلے بہت جلد ہونے چاہیے. لیکن خان صاحب جس وقت باہر آئیں گے آپ تبدیلی دیکھیں گے. نہیں، لیکن یہ میں نے سوال اس لیے کیا کہ مینڈیٹ آپ کا بڑا اہم مسئلہ ہے. جی بالکل ہے. تو یہ جو آج آپ نے ٹیوئرس دیے، ہاں منمیہ صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ہم نے کوئی اس میں بھی لکھا، ہم نے کوئی بھی سٹینس اور پلی جو ہماری حکومت کے خلاف ہے، یا آپ ضرور اس کو ایک چارج شیٹ کریں وہ حکومت کے خلاف اگر آپ کا ہو، اور پولیٹیکل فورسز میں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کے کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے اور یہ آپ کے خلاف میرا ایک چارج شیٹ ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ گیو اپ کر دیا کہ یا ہم نے اس کی ایکسیپٹ کر لیا کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے. آپ اکراس دا ٹیبل ان لوگوں کے ساتھ تو بیٹھنا ہے، لیکن ہم یہی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹیں ہماری ہے، اور اگر کبھی بھی کورٹوں میں گئی ہوئے ہیں، اگر ان کا ٹرائل ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں ملے گا. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مینڈیٹ آپ کو ملے گا اگلے الیکشن سے پہلے مل جائے گا، کو مڈ ٹرم الیکشن کے ذریعے ملے گا، یا 5 سال بعد ملے گا؟ پاکستان میں کون پریڈکٹ کر سکتا ہے، لیکن جس وقت بھی ملے گا عوام کے نظروں میں تو ہمارے پاس ہے. اور یہی تو ریزن ہے میر صاحب کہ اگر آپ ان کو یہ کہہ دیں، کسی سے بھی پوچھیں، آپ گورنمنٹ کسی بندے کو کہیں بھی آپ لے کے جائیں، تو لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ جیتے ہوئے، لوگ بالکل ہی نہیں مانتے کہ یہ جیتے ہوئے. تو آپ کی پارٹی 8 فروری کو، یعنی کہ اگلے مہینے کی 8 فروری کو یوم سیاہ کیوں منا رہی ہے؟ میر صاحب جو خان صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے وہ یہ کہ 8 تاریخ کو ہمیں مینڈیٹ ملا، اور 9 تاریخ کو وہ مینڈیٹ لیا گیا، اینڈ دا ڈے واز کنٹینیوئنگ 8 تاریخ. اور آپ کو اچھی طرح پتہ تھا، ہر ٹی وی چینل جو ہے وہ سب نے کیا کہ ناؤ اٹس اے ٹائم کہ سارے رزلٹ سٹاپ ہو گئے. اینڈ پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ سارا کچھ پیسفل ہو کے بھی ایک ونر لوزر میں تبدیل ہو جاتا ہے اوور نائٹ، اور سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے. اور الیکشن کمیشن نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ جو فارم بیچ میں سے پڑے ہیں اس میں سے اتنا فرق آیا ہے کہ بعض پولنگ سٹیشنز پہ
100% سے بھی زیادہ ووٹ پول ہوئے، اور وہ جو 100% سے زیادہ ووٹ پول ہو جاتے ہیں وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے مخالف کینڈیڈیٹ کے حق میں ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جیتی ہوئی سیٹیں کنورٹ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جیت جاتے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ فار انسٹنس راولپنڈی ڈویژن میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں ہے، پورے ڈویژن میں ایک بھی قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں ہے، لیکن یہ سیٹیں سارے ہم جیت چکے ہیں، وہ کنورٹ ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں اس وقت پیپلز پاکستان تحریک انصاف کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے، یہ تینوں وہ سیٹ ہیں جو ہم جیت چکے ہیں اور کنورٹ ہو گئی ہے ان کے پاس، اس طرف فارم 47 میں جا چکی ہے۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ جو پٹیشنز آپ نے فائل کیے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو کبھی کوئی انصاف ملے گا؟ اگر انصاف ہوتا ہوا نظر آیا، انصاف ہوا اور آگے بات چلی تو یس، امید ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں ملے گی۔ اچھا، تو ایک یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گور خان صاحب سے ایک تھوڑا سا تیکھا سوال ہے۔ بندہ بہت شریف ہے لیکن میں نے کہا آج ایک تیکھا سوال ہی کر لیں۔ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جی بیرسٹر گور خان صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو گئی قومی اسمبلی سے بھی، سینٹ سے بھی۔ قومی اسمبلی میں آپ کے کچھ لوگ نہیں آئے، سینٹ میں آپ کے کچھ لوگ ہمیں نظر نہیں آئے، ان کو آپ نے شو کاز نوٹسز دیے۔ ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ شو کاز نوٹسز جو ہیں اس کا جواب انہوں نے دے دیا تو اس پہ فیصلہ کیا ہوا۔ اب جب کہ آپ لوگ انہی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جو بقول آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہو رہی تھی تو جن لوگوں نے ان کو غائب کیا مبینہ طور پہ ایلیجڈلی، اب آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، تو وہ شو کاز نوٹس جو ہیں وہ پھر آپ وڈرا کریں گے یا وہ چلتے رہیں گے؟ میری صاحب، پارٹی کا ڈسپلن قائم کرنا بڑا ضروری ہے، اور ہم سمجھتے یہ تو ہماری کینڈیڈیٹ تھے اور ان کو ہم نے شو کاز دیا ہے، خان صاحب کی ہدایات کے مطابق دیا، اور ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں سارے یہ کہ ایک بڑا ٹف سچویشن تھا۔ ایک طرف ہمارے کینڈیڈیٹ ایسے تھے جن کو کروڑ کی آفر ہوئی، بلین تک گئے، بٹ وہ ہمارے ساتھ ڈٹے رہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جس پہ مختلف قسم کے انہوں نے حربے استعمال کیے، خاص کر پنجاب میں ایسا ہوا، اور پنجاب کے لوگ بڑی بھی خان صاحب کے ساتھ لائل رہے اور اس کی لیڈرشپ نے بڑی قربانی دی ہے، کروڑوں کے آفر ٹکرائیں۔ ان کو ہم نے شو کازز دیے ایز اے میٹر آف فیکٹ، اور ہم پروسیڈ کرنا چاہ رہے تھے ان کے خلاف اور پروسیڈ کریں گے، لیکن خان صاحب کی پھر ہدایات یہی تھی کہ ان کو فی الحال پن رکھو، کیونکہ ہم باقی کیسز وغیرہ میں بزی تھے، تو اس لیے ہم نے فی الحال اس کو پن رکھا ہوا ہے۔ ایز اینڈ وین خان صاحب کی ڈائریکشن آئے گی تو ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلے ہوں گے۔ یہ ہم کر رہے ہیں، دا ریزن بینگ کہ ہمارا ورکر بھی یہ نہیں چاہتا کہ خان صاحب کے ووٹ اور سپورٹ سے اور اس کے نام سے اور اس کے مینڈیٹ سے لوگ پارلیمنٹ میں آ جائے اور پھر خان صاحب کی اور پارٹی کی جو انسٹرکشن اور ڈائریکشن ہے اس کو بلائے طاق رکھ کر کے وہ ووٹ دے دے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں۔ ہونا لیکن چاہیے۔ زین قریشی نے تو کوئی ووٹ نہیں دیا تو اس کو شو کاز نوٹس دیا گیا۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جن لوگوں نے زین قریشی کو ووٹ دیا عمران خان کے نام پر، ٹھیک ہے، وہ یہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے شو کاز نوٹس دیا زین قریشی کو تو آپ کوئی اس کے خلاف ثبوت بھی سامنے لے کے آئیں گے، جو کہ نہیں آیا؟ نہیں، مختلف ہم نے جنہوں نے ووٹ دیا ان کو تو ووٹ بھی دیا، جو باقی کچھ ایسے تھے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ پارٹی کی دو قسم کی ہدایات تھی۔ وہ ہدایات یہ تھی کہ پارٹی کی انسٹرکشن یہ ہے کہ آپ نے اس ترمیم میں، چاہے وہ سینٹ میں ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو، اس میں آپ نے ووٹ نہیں دینا کہ جس وقت بھی یہ ووٹ کے لیے کال ہو جائے، اور دوسری بات آپ نے کے پی میں رہنا تھا ایک سرٹن کہ اس لوکیشن پہ آپ نے رہنا ہے، وہاں سے بھی آپ نے ڈائریکشن فالو کرنی۔ تو جو لوگ وہاں سے سوئچ اوور کر کے کسی اور طرف چلے گئے اور پارٹی کو مطلع نہ کر سکے جو میٹیریل ٹائم تھا، اس لیے ہم نے ان کو دی ہے، لیکن اس کو رکھا ہوا ہے فی الحال ہم نے، اور اس کو تھارولی دیکھیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اچھا، اب آپ نے اپنے ایک ساتھی ہیں، میں نے شیر افضل مروت صاحب کو بھی نوٹس دے دیا ہے، تو شیر افضل مروت صاحب کو پہلے بھی نوٹس دیا تھا، پھر وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے، پھر ان کو دوبارہ نوٹس دے دیا، تو یہ کیا، یہ تحریک پارٹی میں میر صاحب یہ تو پارٹیوں میں ہوتا ہی رہتا ہے، سارے پولیٹیکل پارٹیوں، اور ہماری پولیٹیکل پارٹی باقیوں سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ ہم کوئی کنگ پارٹی ڈکٹیٹوریل نہیں ہے، ہماری بڑی ساری کمیٹیز بنی ہے، اور اٹس ون اینڈ دا اونلی پولیٹیکل پارٹی میر صاحب جس میں ہر ایک بندہ اور ہر ایک ورکر اور ہر ایک آفس بیئرر ہر مہینے جو ہے وہ پورے کی پورے ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں شامل ہوتا ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے، پھر ڈیسیجن ہے، پھر ووٹنگ ہے، اور وہ فیصلہ اسی لیے لیا جاتا ہے، پھر خان صاحب
صاحب کو ہم بتاتے ہیں. تو اس لیے ہر کسی کے لیے تو یہ پابند ہے, لازم ہے کہ آپ پارٹی کی جو ڈسپلن ہے دا منیمم اس کے رولز کے آپ پابندی کریں. تو اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو ہم شوکاز دیتے ہیں, شوکاز ہم نے دیا ہوا, اس کا ایکسپلینیشن آئے گا, اس کی لائٹ میں دیکھیں گے. اگر نہیں بنتا کوئی ایکشن نہیں کیا جائے گا, جس طرح لاسٹ ٹائم بھی خان صاحب نے اس کو ویو اپ کر دیا تھا, تو شاید اس مرتبہ بھی ایسا کر دے. نہیں ہے تو جس کے خلاف کوئی کارروائی بننا ہوئی تو وہ ہم کریں گے. یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب پہ تقریباً 200 کے قریب مقدمات ہیں. 200 سے زیادہ. گوہر ایوب صاحب کے جو برخوردار ہیں عمر ایوب صاحب تقریباً 100. اچھا, آپ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو سب کا پتہ ہے. جی. زرتاج گل صاحبہ جو آپ کی پارلیمانی لیڈر ہیں ان پہ 50 سے زیادہ. جی. ٹھیک ہے, آپ پر کتنے مقدمے ہیں؟ میرے اوپر 6. صرف 6. یہ اتنا ڈفرینس ہے ویسے؟ ڈفرینس نہیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ کسی پہ زیادہ ہے کسی نہیں, کیونکہ میں زیادہ تر ادھر رہا ہوں تو میں سپوز کے پی سے لیڈ کر کے ہم نہیں لے کے آیا تو ہماری اوپر کم ہے. ابھی 3 پرچے بنے اور 3 پرچے پہلے تھے, سپریم کورٹ کا بنا تھا, یہاں کے جو پروٹیسٹ. ایک مجھے یاد ہے کہ کوئی 1.5-2 سال پہلے آپ کے جو اسلام آباد گھر میں ریڈ ہوئی تھی اور انہوں نے بڑی 1 سال پہلے. ہاں, 1 سال پہلے. جی جی. نہیں, وہ تو میرے گھر میں ریڈ ہو گئی تھی, وہ 13 جنوری کو جس دن ہم سے وہ بلا لیا گیا تھا, یہ اس وقت کی ہے. اس کا تو ہم نے پرچہ نہیں کٹوایا تھا. لیکن یہ میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا کہ کیونکہ بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف. جی بالکل بڑی, تو اس کے اندر کچھ آپ کے کرٹکس بھی ہیں. جی بالکل ہے. تو وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں بھائی کہ یہ عمر ایوب صاحب پہ 100 سے زیادہ مقدمے ہیں, زرتاج گل پہ 50 سے زیادہ مقدمے ہیں, تو جو چیئرمین ہے پارٹی کا اس پہ صرف 6, یہ کیا چکر ہے؟ میر صاحب دیکھیں, آپ کے اوپر پرچہ ایک بنے زیادہ بنے, مختلف کے نوعیت کے ہیں, اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پرچے نہ بنے, بجائے اس کے کہ جی تمہاری اوپر زیادہ ہو, وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہونی چاہیے کہ پرچے نہ بنے, لیکن جو بھی پرچہ جس کے اوپر بھی بنا ہے وہ بالکل بیس لیس پرچے بنے. کسی کو جیسا بھی ہے صرف نام ایڈ کیا ہوا ہے, اور میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو 6 وہ پرچے ہیں جس میں میں بائی نیم ہوں. کچھ ایسے بھی پرچے ہوں گے جس میں بائی نیم نہیں ہو کہ انہوں نے قیادت کو ڈالا ہوا, ہر چیز میں بالا قیادت نے یہ کہا, قیادت نے یہ کیا. پولیٹیکل سٹرگل کو روکنے کے لیے تو یہ سارے پرچے ہوئے ہیں. آج تک تو اگر آپ کسی کو دیکھیں تو کیا کسی پہ چوری کا مقدمہ, کسی پہ اور کا مقدمہ, تو یہ تو مقدمہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی کرائم کمٹ کیا. یہ مقدمہ سمپل اس لیے ہے کہ آپ اگر فریڈم آف ایکسپریشن استعمال کرتے, پارٹی کے لیے ایک پولیٹیکل آواز اٹھا رہے, اور آپ کا آواز کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی کی اپوز کرتے ہیں آپ, اور ان کو اپوز لگتا ہے, تو دیر از اے کیس ہے پھر, تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو آج آپ کی پارٹی اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان میٹنگ ہوئی, یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں, آپ کو امید ان مذاکرات سے زیادہ ہے, یا جو آپ کے مذاکرات ہیں بیک چینل کہہ لوں یا بیک ڈور چینل کہہ لوں, وہ مذاکرات سے آپ کو زیادہ امید ہے؟ میر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے, اور مذاکرات چاہے فرنٹ ڈور سے کامیاب ہو چاہے بیک ڈور سے کامیاب ہو, لیکن مذاکرات ہر صورت کامیاب ہو, اور اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور سیریسنس دکھائیں, نیکنیتی دکھائیں, بیٹھے اور حل نکالے, بجائے اس کے کہ آپ کہیں جی آپ نے مجھے چارج شیٹ کیا اور ہم نے دوسروں کو چارج شیٹ کیا. یہ چارج شیٹ کی بات نہیں ہے, ہم سسٹم کو چارج شیٹ کرتے ہیں, چاہے وہ سسٹم میں وہ بیٹھے ہو چاہے وہ سسٹم میں ہم بیٹھے ہیں, اور اس سے نکلنا ہوگا ہر صورت. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو آنے والی نسلیں وہ ہمیں معاف نہیں کرے گی, یہ پولیٹیکل سسٹم ہم ڈیمیج کر جائیں گے. بیرسٹر گور خان صاحب, بہت بہت شکریہ. اور اب میں ایک آبزرویشن اپنی آخر میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا. ضرور. دیکھیں ہے کہ ہم نے بیرسٹر گور خان صاحب سے جو اوپن ڈور سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی بھی بات کی ہے, اور جو بیک ڈور سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی بھی بات کی ہے. جو اوپن ڈور سے جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں جو آج حکومتی شخصیات نے جو زبان استعمال کی ہے, جس قسم کی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, اس سے یقیناً آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہاں تو زیادہ اتنی سنجیدگی نہیں پائی جاتی, نہ ہی خواہش پائی جاتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں. اور جو ایک اور میٹنگ ہوئی جس کو آپ بیک ڈور چینل کی میٹنگ کہہ لیں, جس میں کہ گوہر خان صاحب موجود تھے, اس میٹنگ کے بارے میں جو گوہر صاحب نے انتہائی محتاط زبان استعمال کیا ہے اور بہت ناپ تول کے گفتگو کی ہے, اور میں ان سے کچھ بڑی بات نکلوا نہیں سکا. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ جتنی احتیاط گوہر خان صاحب نے کی ہے اتنی ہی احتیاط دوسری طرف سے بھی ہو رہی ہے, اور معاملہ اگر کوئی بریک تھرو کی طرف جائے گا تو وہ بیک ڈور سے ہی جائے گا, اوپن ڈور سے نہیں جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.